اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدود دائرہ کا 16واں باب تبلیغ چل رہا ہے، 17واں باب 17 چیپٹر تبلیغ کے تحت ہم نے آداب بیان قرآن اور بیان قرآن کون کر سکتا ہے، اس کی جو صفات تھی اور اس کی جو شان تھی ہمارے پاس، وہ جو ہے پڑھا۔ آگے جو ہے بیویوں میں بیان قرآن، عورتوں میں بھی جو بیان قرآن کیا جاتا تھا، وہ اس سے پہلے آپ نے سنا کہ ہر جمعے کو بعد نماز ظہر عورتوں میں پردہ باندھ کر بیان قرآن کیا جاتا ہے۔ تو اس تعلق سے لکھتے ہیں کہ ایک روز بندگی میاں شاہ دلاور رضی اللہ عنہ کا واقعہ ہے، یہاں پہ صرف بندگی میاں کے لفظ لکھا ہوا ہے۔ بیویوں میں بیان قرآن کر رہے تھے، بیویوں نے اپنے مرشد اور ضعیف العمر سمجھ کر پردہ اٹھا دیا، پردہ بیویوں نے ہر جگہ ہٹایا۔ تو حضرت نے گردن نیچے کر کے آنکھیں بند کر لی اور فرمایا جب تک پردہ نہ ڈولو کی بیان نہ کروں گا، کیونکہ یہ فعل خلاف شرع ہے۔ جب بیویوں نے پردہ ڈالا تب آپ نے بیان شروع کیا۔ مصنف لکھتے ہیں کہ خطب الدین شریعت کی پابندی کا کس قدر لحاظ رکھا جاتا تھا، تو عورتوں میں باقاعدہ پردہ باندھ کر بیان قرآن کیا جاتا تھا، بغیر پردے کے بیان نہیں کیا جاتا تھا۔ تبلیغ دین کی تاکید کے تعلق سے بندگی میں سید خنوی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ہمیں وہی کہنا چاہیے جو حق ہے، اگر عمل نہیں کر سکتے تو یہ ہمارا قصور ہے، لیکن دعوت اللہ سخت ضروری ہے۔ اگر علمی قابلیت یا قوت بیانیہ اس قدر نہیں ہے کہ عام مجلسوں میں بیان کر سکیں تو کم از کم اپنی بیوی اور بچوں کو خدا کے احکام سنائیں، تاکہ آیت بلغ ما انزل الیک من ربک، اللہ کا حکم ہے کہ جو کچھ کہ ہم نے نازل کیا ہے اس کو جو ہے پہنچا دو، کہ زیر حکم آ جائے۔ اس عام تاکید کی وجہ مرد تو مرد، بیویاں بھی روزمرہ احکام الہی آیات قرآن سن کر اس قدر واقف ہو گئی تھی کہ بندگی میاں شاہ نعمت رضی اللہ عنہ جیسے جلیل القدر صحابی نے ام المومنین بی ملکان رضی اللہ عنہ سے بعض مسائل دینی کی تحقیق کی، اور بیوی کا یہ حال تھا کہ ہر امر میں آیت حدیث اور فرمان مہدی سے استدلال پیش کرتی۔ انہی کمالات کی وجہ سیدنا میں اسلام نے آپ کو عائشہ ثانی فرمایا۔ اسی طرح ام المومنین بی بونجی رضی اللہ عنہ کے پاس جو عورتیں آتی ان کو احکام الہی اور فرامین مہدی سناتی۔ بیوی کی زبان میں اللہ تعالیٰ نے وہ تاثیر دی تھی کہ کئی مخالف عورتیں تصدیق سے مشرف ہو گئیں اور مہدوی کاسب عورتوں کو ترک کی توفیق ہوئی۔ بیویوں کا دیکھیے یہ حال تھا ہے، بیویاں بھی بیان سن کے ان کا یہ حال ہو چکا تھا کہ ان سے کئی دوسری عورتیں کو جو ہے تصدیق کی توفیق ملی، اور کئی عورتیں جو ہے ترک دنیا کہ جو ہے انہیں توفیق ملی بیویوں کے بیان سے، بیویاں بات کرتے کرتے۔ تو اس کا مقصد یہی ہے، حضرت جو کہہ رہے ہیں کہ ہر روز جو بیان تھا، اسلام کا جو حکم ہے کہ تم ایسی جگہ رہو جہاں دین کا چرچا ہو، چاہے کوئی تمہیں کہے یا تم کسی کو کہو، تو ہمیشہ اس چرچے میں رہنا ضروری ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کا جو حکم ہے کہ ہم نے جو کچھ کے نازل کیا اس کو پہنچاؤ، تو اسی حکم کے واسطے بندگی میں کہتے تھے کہ عمل نہ کردن تقصیر بنداس تو اما حق پوشی کو فرض۔ بندگی میں کا مشہور یہ قول ہے کہ عمل نہیں کرنا وہ بندے کا قصور ہے، لیکن حق چھپانا کفر ہے۔ جو حق ہے آپ کا کام ہے وہ کہہ دینا ہے۔ اور بندگی میں فرماتے ہیں کہ اگر ہر کوئی جو ہے واعظ نہیں ہوتا، ہر کوئی عالم نہیں ہوتا، انہیں جو ہے عام مجلس میں بیان نہیں کر سکتا، کیونکہ مگر اللہ کا حکم ہے کہ جو کچھ کے نازل ہوا ہے وہ پہنچا دو۔ تو آپ کو جو کچھ کی معلوم ہے، اگرچہ کہ آپ کے اندر وہ قابلیت نہیں ہے بیان کرنے کی، تو کم سے کم اپنے بیوی بچوں کو سنا دینا، تاکہ جو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے وہ پہنچ جائے۔ پہنچانے کا جو حکم ہے اس واسطے ہم سے اپنے بیوی بچوں کو یہ تاکید کر دی جاتی تھی۔ اب بیویوں کے تعلق سے لکھنے کے بعد لکھتے ہیں کہ بیویاں تو بیویاں، دائرے کی باندیاں بھی روزانہ بیان قرآن اور ہر وقت مذہبی چرچا سن کر ان کی زبان پر بھی آیتیں چڑھ گئی تھی اور اس کے معنی اور مطلب خوب سمجھنے لگ گئی تھی۔ چنانچہ بندگی میں سے شہاب الدین شہاب الحق رضی اللہ عنہ ابن حضرت صدیق ولایت کے دائرے کی باندیوں نے ایک گھوڑ سوار مسافر کے راستے دریافت کرنے پر کہا، وہ باندیاں جو ہے لکڑیاں لانے کے واسطے گئی ہوئی تھی جنگل میں، تو تھوڑی دیر آرام کرنے کے واسطے تھوڑی دیر وہاں پہ بیٹھی، تو ایک گھوڑ سوار جا رہا تھا، انہیں جو ہے رستہ پوچھا، شہر جانے کا رستہ پوچھا، تو باندیوں نے جواب میں قرآن کی آیت پڑھا۔ جب رستہ پوچھا تو انہوں نے جواب دیا کہ ہمارے مرشد نے ہم کو دو ہی راستے بتائے ہیں، فریق فی الجنت و فریق فی السیر، یعنی ایک جنت کا راستہ اور ایک دوزخ کا راستہ۔ یہ دو راستے ہمارے کو بتائے گئے ہیں، قرآن کی آیت ہے، یہ دو راستے بتائے گئے ہیں۔ جھاڑ کے نیچے بیٹھی ہوئی ان باندیوں کی باہمی گفتگو جو کہ فضل خدا سے ایک وقت گفتگو تھی کہ فضل خدا سے ایک وقت بھی تہجد کی نماز بندی سے قضا نہیں ہوئی۔ سوار سن کر پہلے ہی متاثر ہو چکا تھا، اب یہ آیت سن کر اس قدر متاثر ہوا
کہ ان باندیوں کے ساتھ ساتھ دائرے میں آ کر مصدق اور تارک دنیا ہو گیا. باندیوں کی وجہ سے وہ تصدیق کرا اور ترک دنیا. وہ باندیاں جو ہے ایک دوسرے سے گفتگو کر رہی تھی اصل کہ ایک دوسرے سے گفتگو کر رہی تھی. ایک باندی بولی بہن یہ اللہ کا فضل ہے کہ آج تک میری عمر بھر میں ایک نماز تہجد بھی قضا نہیں ہوئی. 5 وقت کی نماز کی بات تو دن کی نماز نہیں, تہجد کی نماز کے تعلق سے ایک دوسرے کو کہہ رہی تھی. تو وہ سوار جو ہے جاتے آتے رک گیا وہ بات سن کے. اس کے بعد پوچھا انہیں کہ یہاں پہ شہر کا راستہ کدھر جاتا, تو انہوں نے جواب میں جو ہے قرآن کی آیت پڑھ دیے. ہمارے مرشد ہمارے کو صرف 2 راستے بتائے, ایک جنت کا راستہ, دوسرا دوزخ کا راستہ. یہ سن کے جو ہے جب ان سے پوچھا کہ تم لوگ کون ہیں, تو کہا کہ ہم جو ہے فلاں دائرے کی باندیاں ہیں. تو کہاں جہاں دائرے کے باندیوں کا یہ عالم ہے, وہاں کے بیویوں کا, وہاں کے مرشدین کا, وہاں کے مرد حضرات کا نہ جانے کیا عالم ہوگا. یہ سن کے دائرے میں آیا, تصدیق کیا اور جو ہے ترک دنیا سے مشرف ہوا. یہ روزمرہ, صرف روزمرہ جو گفتگو ہو رہی تھی, روزمرہ کا جو چرچا تھا, اسی وجہ سے یہ عالم ہو چکا تھا. بندگی میں شاید دلاور ان کے پاس کا بھی مشہور واقعہ دیکھ لیجیے. 2 نوجوان بچے, یہ حضرت شہاب الدین شاہ الحق دائرے کے ہے. تابعین کا دور ہے. یہ شہاب الدین شاہ الحق کا تابعین کا دور ہے. یہ حضرت شہاب الدین شاہ الحق, یہ حضرت نہیں, یہ وہ حضرت شاہ دلال کے دائرے کا واقعہ ہے. بوجھ براکوں میں نہیں, یہ حضرت شہاب الدین شاہ الحق کے دائرے کا واقعہ ہے جو باندیوں کا ہے. اور ایک واقعہ جو مشہور واقعہ ہے بندگی میں شاہ دلاور ان کے دائرے کے نوجوان بچے, 2-3 نوجوان بچے نکلے تھے, لکڑیاں لانے کے واسطے گئے تھے. عصر کی نماز کا وقت آ گیا تو وہیں پہ جو ہے نماز ادا کر لی. تو جس بچے نے امامت کی تھی وہ بچہ پلٹا, اور جو مرشد سے روزانہ سنتا تھا وہ بیان قرآن کرنے لگا. بنی عبد الملک سجاوندی اس وقت کے یہ وسط ایشیا کے بہت بڑے عالم تھے. ان کا وہاں سے سیر و تفریح کے طور پہ گزر ہو رہا تھا. انہوں دیکھے جنگل ہے, جنگل میں بچے نماز پڑھیں تو رک گئے دیکھ کے ایک سمے. اس کے بعد پھر جب بیان سنے تو ان کے ہوش اڑ گئے. اتنے بڑے عالم ہیں, نوجوان بچے بیان کر رہے ہیں ایسا علم جو ان کی زندگی بھر نہیں سنے. ان کو اپنا علم جو سمندروں کے معنی تھا خطرہ معلوم رہا بچوں کے آگے. جا کے پوچھے کون ہے, تو بولے ہمارا کچھ بھی نہیں معلوم, ہمارے مرشد سے جو کچھ سنے وہ بیان کر دیے, ہمارے مرشد کا دائرہ ہے. گئے وہاں پہ, آپ آ کے جو ہے تصدیق سے مشرف بچوں اتنے بڑے عالم ہیں. آگے جا کے جو ہے آپ سے کتنا بڑا دین کا کام ہوا ہے. شاید دلاور کے جو ہے خلفائے خاص کا شمار ہوا. کئی کتابیں جو ہے میجرٹ کے اوپر جو ہے لکھی گئی. تو نہیں عبداللہ سجاوندی. تو یہ جو ہے روزانہ چرچے کا جو ہے یہ فائدہ تھا. روزانہ جو چرچا ہوتا اس میں جو ہے بچہ اچھا خاصا عالم ہو جا رہا. بیان قرآن سنتے انہیں سیدھے سے قرآن کی آیتیں پیش کر رہا انہیں, سیدھا جو ہے قرآن کی آیتیں پیش کی جا رہی تھی. بہرحال آگے حضرت لکھ رہے ہیں کہ صحابہ, تابعین, طبع تابعین, بلکہ نیچے کے طبقوں میں بھی تبلیغ دین میں بیان قرآن خاص اہمیت رکھتا تھا. سفر اور حضر دونوں حالتوں میں بھی بیان کا سلسلہ ٹوٹنے نہ پاتا تھا. بندگی میں سید نور محمد خاتم مکار رضی اللہ عنہ نے اپنے بھتیجے بندگی میں سید اشرف بن بندگی میں سید میرا ستون دین کو گجرات روانہ ہوتے وقت فرمایا, جاتے ہوئے نصرت جی, جو لال گڑھی کے صاحب زرہ ہیں, جاتے ہوئے نصرت جی کے دائرے میں شباشی کر کے بیان قرآن سن کر جانا. جاتے جاتے جو ہے رکنا اور بیان قرآن حضرت شاہ نصرت اللہ کے پاس جو ہے بیان قرآن سن کر جانا. اسی بیان کی جو عظمت تھی, حضرت ثانی مہدی رضی کے دل میں بیان کی جو عظمت تھی, اس تعلق سے لکھتے ہیں کہ بندگی میرا سید محمود ثانی مہدی رضی اللہ عنہ ابن مہدی موعود علیہ السلام کے دل میں بیان قرآن کی اہمیت اور عظمت اس قدر بسی ہوئی تھی کہ باوجود یہ کہ آپ کے پاؤں میں ناسور پڑ گئے تھے اور تکلیف بے انتہا تھی, پھر بھی آپ کو ڈولی میں بٹھا کر گھر سے مسجد میں لاتے اور عصر مغرب کے درمیان دعوت اللہ علی بصیرت سے سامعین کو بہریاب فرماتے. اس کے باوجود بھی جو ہے ناسور پڑ گیا تھا کہ پیر میں تکلیف تھی, مگر بیان قرآن جاری تھا. بندگی میں شاہ عبد المجید رضی اللہ عنہ کی حالت تبلیغ میں شہادت ہوئی ہے. اسلام کے صحابی ہیں نور نوش رضی اللہ عنہ, لکھتے ہیں کہ تبلیغ دین کے فرض اعلیٰ کو پیش نظر رکھ کر عالم اجل بندگی میں شاہ عبد المجید رضی اللہ عنہ نے جامع مسجد احمد آباد میں مذہب مہدویہ کی اشاعت شروع کی. لوگوں نے آپ کو عین بیان قرآن کے وقت اس قدر مارا کہ آپ زخموں سے چور ہو کر بے ہوش ہو گئے. آپ اسی حالت بے ہوشی میں اٹھا کر گھر لائے گئے. چند مہینوں تک چارپائی میں پڑے رہے. زخم اچھے ہو جانے کے بعد پھر تبلیغ دین نے خدا کی غرض سے آپ اسی جامع مسجد میں تشریف لے گئے اور بیان قرآن شروع کیا. مخالفین نے شور و غوغا مچا کر ایک لفظ سننے نہ دیا اور اسی پر اکتفا نہ کر کے آپ کو اس قدر مارا کہ آپ اپنے اہم فرض کی ادائیگی میں وہی شہید ہو گئے.
باقاعدہ مخالفین کی جامع مسجد میں جا کر بیان قرآن کرتے تھے. وہاں پہ بیٹھ کے بیان. پہلی مرتبہ اتنا مارے کہ آپ بے ہوش ہوئے اور زمین اور جو ہے گھر پر لائے گئے. پھر اچھے ہوئے پھر گئے ہیں, پھر بیان کیا. مخالفین اب جو ہے اتنا زیادہ آپ کو جو ہے اس وقت اردو کو کیا کہ آپ کی شہادت باقی ہوئی ہے. ثانی مہدی سے پہلے آپ کی شہادت ہوئی ہے. اس تبلیغ کی وجہ سے اور بندگی میں سید علی رضی اللہ عنہ ثبوت مہدی میں زندہ مدفون ہوئے. اسلام کے جو فرزند ہے لکھتے ہیں کہ اسی طرح بندگی میں سید علی ابن سیدنا اسلام دین حق کے جرم میں خاردار پنجرے میں کھڑا کر کے اس قدر زور سے ہلائے گئے. پورا جو پنجرا تھا تو وہ جو ہے پورا نوکیلا تھا, مطلب شیخیں لگے ہوئے تھے چاروں طرف سے. اس کو جو ہے زور سے ہلایا گیا, اس قدر زور سے ہلائے گئے کہ آپ کے جسم کے بال سے خون جاری ہو گیا, جس سے آپ بے ہوش ہو گئے. اور اسی عالم بے ہوشی میں احمد آباد کے بدر کی دیوار میں زندہ چن دیے گئے. تفصیل کے لیے حضرت فرماتے ہیں کہ آپ کا عروس رمضی اسلام کے فرزند بندے سے علی رضی اللہ عنہ. مذہب مہدویہ کی تاریخ کے صفحے اس قسم کے صدقہ شہادتوں شہکاروں سے درخشاں ہیں. ایسے واقعات سے جو ہے درخشاں چمک رہے ہیں. خوف و طوالت سے اسی پر اکتفا کیا گیا. نہیں, اس سے پہلے مشہور واقعہ ہے.